بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو گوسپ کے معزز خواتین و حضرات، بنی اسرائیل میں ایک نہایت ہی فاسق فاجر انسان تھا جو اپنی بدکاریوں سے کبھی باز نہ آتا تھا۔ اہل شہر جب اس کی بدکاریوں سے عاجز آ گئے تو اللہ تعالیٰ سے اس کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ بنی اسرائیل کے فلاں شہر میں ایک بدکار نوجوان رہتا ہے، اسے شہر سے نکال دیجیے تاکہ اس کی بدکاریوں کی وجہ سے سارے شہر پر آگ نہ برسے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور اس کی بستی سے نکال دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس بستی سے نکال دیا تو اس نے ایک غار میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا، جہاں نہ تو کوئی انسان تھا، نہ ہی کسی چرند پرند کا گزر تھا۔ کرب و جوار میں کہیں کوئی آبادی نہ تھی، دور دور تک کسی سبزے کا کوئی پتہ نہ تھا۔ اس غار میں وہ نوجوان شخص آ کر بیمار ہو گیا۔ اس کی تماداری کے لیے کوئی بھی شخص اس کے آس پاس موجود نہ تھا جو اس کی خدمت کرتا۔ وہ ضعف اور ناتوانی سے زمین پر گر پڑا اور کہنے لگا، کاش اس وقت میری ماں میرے پاس موجود ہوتی تو وہ مجھ پر شفقت کرتی اور میری اس بے کسی اور بے بسی پر روتی۔ اگر میرا باپ ہوتا تو میری نگہبانی، نگہداشت اور مدد کرتا۔ اگر میری بیوی ہوتی تو میری جدائی پر روتی۔ اگر میرے بچے اس وقت موجود ہوتے تو کہتے، اے ہمارے رب، عاجز، گنہگار، بدکار اور مسافر باپ کو بخش دے، جسے پہلے تو شہر بدر کیا گیا، پھر اسے دوسری بستی سے بھی نکال دیا گیا، اور اب وہ اس غار میں ہر ایک چیز سے نا امید ہو کر دنیا سے آخرت کی طرف چلا ہے، اور وہ میرے جنازے کے پیچھے روتے ہوئے چلتے۔ پھر وہ نوجوان کہنے لگا، اے اللہ، تو نے مجھے والدین اور بیوی بچوں سے تو دور کیا، مگر اپنے فضل و کرم سے دور نہ کرنا۔ تو نے میرا دل عزیزوں کی جدائی میں جلایا ہے، اب میرے سراپے کو میرے گناہوں کے سبب جہنم کی آگ میں نہ جلانا۔ اسی دم اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اس کے باپ کے ہم شکل بنا کر، اور ایک حور کو اس کی ماں کی، اور ایک حور کو اس کی بیوی کی ہم شکل بنا کر، اور غلمان جنت کو اس کے بچوں کے روپ میں بھیج دیا۔ یہ سب اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے اور اس کی شدت تکلیف پر افسوس اور آہوزاری کرنے لگے۔ نوجوان انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اسی مسرت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ فلاں غار کی طرف جاؤ، وہاں ہمارا ایک دوست مر گیا ہے، تم اس کی تکفین اور تدفین کا انتظام کرو۔ حکم الہی کے موجب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب غار میں پہنچے تو انہوں نے وہاں اسی نوجوان کو مرا ہوا پایا جس کو انہوں نے پہلے شہر بدر اور پھر بستی سے نکالا تھا۔ اس کے گرد حوریں تعزیت کرنے والوں کی طرح بیٹھی ہوئی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ میں عرض کی، اے رب العزت، یہ تو وہی نوجوان ہے جسے میں نے تیرے حکم سے شہر اور بستی سے نکال دیا تھا۔ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے اس کے بہت زیادہ رونے اور عزیزوں کے فراق میں تڑپنے کی وجہ سے اس پر رحم کیا، اور فرشتے کو اس کی باپ کی اور حوروں کو اس کی ماں، بیوی اور بچوں کی شکل بنا کر بھیجا، جو غربت میں اس کی تکلیفوں پر روتے ہیں۔ جب یہ مرا تو اس کی بیچارگی پر آسمان اور زمین والے روئے، اور میں ارحم الراحمین کیوں نہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا۔ حدیث میں ہے کہ جب کسی مسافر پر نزا کا عالم طاری ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ یہ بیچارہ مسافر ہے، اپنے اہل و عیال اور والدین کو چھوڑ چکا ہے، جب یہ مرے گا تو اس پر افسوس کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ تب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس کے والدین، اولاد اور اقربا کی شکل میں بھیجتا ہے۔ جب وہ انہیں اپنے قریب دیکھتا ہے تو ان کو اپنا عزیز سمجھ کر بے حد مسرور ہوتا ہے، اور اسی مسرت میں اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ پھر وہ فرشتے پریشان ہو کر اس کے جنازے کے پیچھے چلتے ہیں اور قیامت تک اس کے لیے مغفرت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ اپنے بندوں پر لطف و کرم فرماتا ہے۔ دوستوں، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو نہ صرف پسند آئی ہوگی بلکہ آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، تب تک آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان۔ خدا حافظ۔